بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 38 میں سبق طبیعیات کی پڑھائی اور وضاحت جو ہے وہ آگے اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پڑھاؤں گی۔ یہ سبق آپ کے صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ آگے ہم اس کے بقیہ صفحات جو ہیں، بقیہ حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اپنی بک کھولیں اور پینسل لے کر الفاظ معنی مست لکھا کریں۔ اچھا بچوں، ابو نے جب یمنا کو ہوائی جہاز کے اڑنے اور اپنا توازن ہوا میں برقرار رکھنے کے اصول کے بارے میں بتایا تو یمنا حیرت سے ابو کی طرف دیکھ رہی تھی اور ابو مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے سمندری جہاز پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہوائی جہاز جو ہے، بحری جہاز جو ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا وزنی ہوتا ہے اور اس پہ کتنا بھاری سامان جو ہے وہ بھی لادا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی میں نہیں ڈوبتا۔ یمنا نے کہا، پھر تو فزکس بڑے کام کا مضمون ہے۔ جب اس نے اس قسم کی حیرت انگیز ایجادات اور اصولوں کے بارے میں سنا اپنے ابو سے، تو وہ بہت فزکس کے علم سے بہت جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی کہ یہ کتنے کام کا مضمون ہے۔ ابو بولے، ہاں، اور اسی طرح سائنسدانوں نے روشنی اور آواز پر بھی تجربات کیے ہیں۔ چلو ایک اور سوال پوچھتا ہوں، روشنی اور آواز دونوں میں سے کس کی رفتار زیادہ تیز ہے؟ آپ لوگوں نے بچے دیکھا ہوگا نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی چمکتی ہے اور بادل بھی جو ہیں وہ گرجتے ہیں۔ تو جب یہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ان سے آواز، گڑس کی آواز بھی آتی ہے اور ایک روشنی جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں بادلوں کے گرجنے کی آواز آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ بنسبت آواز کی رفتار سے جو ہے وہ زیادہ تیز ہے۔ یعنی روشنی جو ہے وہ آواز جو ہے ہم تک پہلے پہنچتی ہے اور روشنی جو ہے وہ بعد میں نظر آتی ہے۔ اس سوال نے ایک بار پھر یمنا کو سوچنے پر مجبور کیا، لیکن غلط ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمیں روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد گڑس کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال نے ایک بار پھر یمنا کو سوچنے پر مجبور کیا، لیکن کوئی جواب ذہن میں نہ آیا۔ ابو نے کہا، چلو میں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ بارش کے دنوں میں جب گرج چمک ہوتی ہے، پہلے بجلی کی چمک نظر آتی ہے، بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے۔ پہلے چمک نظر آتی ہے، پھر کچھ دیر کے بعد بادل گرجتے ہیں۔ یمنا نے جواب دیا۔ ابو بولے، یمنا، آپ نے جو کچھ کہا، فزکس کی اصطلاح میں اسے مشاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھتی ہیں، آپ نے یہ چیز کئی دفعہ دیکھی ہوئی ہے کہ بارش سے پہلے جو گرج چمک ہوتی ہے آسمان میں تو ہمیں پہلے روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد پھر بادلوں کی گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور اس مشاہدہ کی روح سے معلوم ہوا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ یعنی پہلے روشنی پہنچتی ہے زمین پر اور پھر آواز۔ دراصل بادلوں میں آواز اور چمک اکٹھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم تک پہلے روشنی اور پھر آواز پہنچتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ ابو، ان تجربات کا آخر فائدہ کیا ہے؟ یمنا نے سوال کیا۔ ابو بولے، تجربات کے کئی فائدے ہیں۔ اس دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس کی بنیاد علم پر ہے۔ یعنی اگر دنیا میں ترقی ہوئی ہے تو یہ صرف اور صرف اس علم سائنس کی بدولت جو ہے یہ ہمیں اتنی ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اور علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہے۔ یعنی جب تک ہم ایک چیز کو غور سے نہ دیکھیں، اس پہ تجربہ نہ کریں، اس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ آج آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن اور موبائل فون موجود ہے، کسی زمانے میں ان کا تصور تک نہیں تھا، خیال تک نہیں تھا کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد ہوں گی۔ اگر آج سے 100 سال پہلے وفات پانے والا شخص ابھی زندہ ہو کر یہ سب چیزیں دیکھے تو شاید حیرت سے دوبارہ مر جائے یا اسے جادو سمجھے۔ یعنی دنیا میں جو اتنی ایجادات ہوئی ہیں یا اتنی ترقی ہوئی ہے تو 100 سال پہلے مرنے والا اگر شخص زندہ ہو جائے اور اس ترقی یافتہ دنیا کو دیکھ لے تو وہ بالکل حیران ہو جائے گا اور حیرت سے دوبارہ مر جائے گا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ جادو ہے یا کیا چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنسدانوں نے روشنی اور آواز پر تجربات کیے، ان کی ماہیت اور خصوصیات معلوم کی، تب کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن بنا سکے، جن سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پتہ ہے ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کا کیا مطلب ہے؟
ابو نے سوال کیا. یمنا نے کہا کہ آپ بتائیں نا ابو، کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا. ابو نے بتایا ٹیلی کا مطلب ہے دور، ویژن کا مطلب ہے دیکھنا، اور فون کا مطلب ہے سننا، یعنی دور سے چیزیں دیکھنا اور سننا. یہ تینوں دراصل یونانی الفاظ ہیں. یہ اپنے ساتھ پورا جو ہے یہ جملہ انڈر لائن کریں کہ یہ تینوں ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ یونانی الفاظ ہیں. ٹیلی ویژن کا مطلب ہوا ایسا آلہ جس سے دور کی تصویر یا منظر دیکھ سکیں، اور ٹیلی فون کا مطلب ہے ایسا آلہ جس کی مدد سے دور کی آواز سنی جا سکے. یمنا نے ابو کی بات اچک لی یعنی فوراً ان کی بات جو ہے وہ زبان سے لے لی اور بیچ میں بولی. ابو بولے اچھا، آواز کی طاقت اور شدت کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاؤں. وہ کیا؟ یمنا نے کہا. جس وقت فوجی پریڈ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور راستے میں کوئی پل آ جائے تو فوجی پریڈ کرتے ہوئے پل پار نہیں کرتے بلکہ عام چال سے پل پار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجیوں کے پیروں کی دھمک کی فریکوینسی اتنی شدید ہوتی ہے. دھمک، یہ پیروں، وہ جب زمین پر پیر مارتے ہیں اور ان سے جو آواز اٹھتی ہے نا، تو اس کی فریکوینسی اتنی شدید ہوتی ہے. فریکوینسی یعنی اس کی جو طاقت، قوت ہوتی ہے، قوت تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے پل کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ آواز جو پیدا ہوتی ہے تو اس آواز کی فریکوینسی یعنی قوت اتنی زیادہ، طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے پل کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان سب باتوں کا علم انسان کو مختلف تجربات کے بعد ہوا ہے. یعنی شاید اس سے پہلے جو ہے کچھ لوگ فوجی پریڈ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور پل ٹوٹ چکا تھا، تو اس مشاہدے سے اور تجربے سے معلوم ہوا کہ آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت روشنی کی فریکوینسی کی. یمنا بولی اچھا ابو، کیا سائنس صرف فزکس یا طبیعیات ہی ہے یا اور علوم بھی سائنس میں موجود ہیں؟ ابو نے کہا سائنس کی مختلف شاخیں ہیں جن میں بڑی بڑی تحقیقات اور ایجادات ہوئی ہیں، لیکن ان سب کے لیے بنیادی معلومات فزکس ہی مہیا کرتی ہیں. یعنی بنیادی شاخ جو ہے اس کی طبیعیات ہے. مثلاً محکمہ موسمیات ہی کو لے لو. اب تو ماہرین موسمیات موجود ہیں جو بارشوں، برف باری، طوفان اور سیلاب وغیرہ کی پیشن گوئی کرتے ہیں. یہ بھی فزکس کی ترقی یافتہ شکل ہے. اس کے علاوہ گاڑیاں بنانے کے لیے مختلف کارخانے ہیں جن میں مختلف قسم کی ایندھن استعمال ہوتے ہیں. ایندھن کی ساری قسمیں دراصل سائنس کی ایک اور شاخ کیمیا یعنی کیمسٹری سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن ہر طرح کی ایندھن کے لیے انجن کو ڈیزائن کرنا طبیعت کا کارنامہ ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ ہر سال جب گاڑی کے ماڈل بدلتے ہیں تو گاڑی کا ڈیزائن اور شکل و صورت کیوں بدل جاتی ہے؟ یمنا جواب دیتی ہے تاکہ گاڑی پہلے سے مختلف اور خوبصورت نظر آئے. ابو ایک بار پھر ہنسے اور کہا یہ بات آپ کو بائی سے پوچھنی چاہیے تھی کیونکہ گاڑیوں میں وہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے. چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بائی سے بھی پوچھ لینا. نئے ماڈل کی گاڑیوں میں ایک تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پہلی گاڑیوں کی نسبت اس میں ایندھن کم استعمال ہو اور زیادہ فاصلہ طے کرے. اس کے لیے ایک تو انجن میں تبدیلی کی جاتی ہے، دوسرا گاڑی کے ڈیزائن میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے. ڈیزائن تبدیل کرنے سے ایندھن میں بچت کیسے ہو سکتی ہے؟ یمنا نے اپنی جانب سے بڑی عقلمندی کا سوال کیا. ہاں یہی تو بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم پیدل سڑک پر جا رہی ہو اور مخالف سمت سے تیز ہوا چل رہی ہو تو تم آسانی سے پیدل چلتی جاؤ گی یا مشکل پیش آئے گی؟ یمنا نے کہا کہ مشکل پیش آئے گی. بچے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ کہیں پیدل جا رہے ہوتے ہیں اور مخالف سمت سے تیز ہوا چلتی ہے تو وہ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے اور آپ کو چلنے میں مشکل پیش آتی ہے. تو ابو کہتے ہیں کہ اسی طرح جب گاڑی تیز چلتی ہے تو ہوا گاڑی کی راہ میں مزاحمت پیدا کرتی ہے. مزاحمت، رکاوٹ. چنانچہ سپیڈ قائم رکھنے کے لیے گاڑی کے انجن کو زور لگانا پڑتا ہے جس سے ایندھن زیادہ خرچ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے زیادہ کام کرنے کے لیے، تیز کام کرنے کے لیے توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہی مثال گاڑی کی بھی ہے کہ جب وہ جتنی تیز سپیڈ سے جاتا ہے تو اسی طرح ایندھن
اس میں موجود جو پیٹرول ہوتا ہے یا گیس ہوتی ہے تو وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، اس لیے گاڑیوں کو ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہوا کو آسانی سے کاٹ سکے، اس طرح گاڑی تیز بھی چلتی ہے اور ایندھن بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج کل گاڑیاں جو ہیں بالکل شارپ مچھلی کی طرح جو ہے اس کا جو سامنے والا فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے وہ کتنا ترچا تیز جو ہے وہ مطلب نوکدار بنایا ہوا ہوتا ہے اس کی شیپ جو ہے، تاکہ وہ ہوا کو آسانی کے ساتھ کاٹ سکے اور اپنی سپیڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو ہے زیادہ اس کو انجن کو زور نہ لگانا پڑے اور ایندھن زیادہ خرچ نہ ہو۔ ہاں بیٹی، اگر طبیعت کا علم نہ ہوتا تو شاید سائنس ہی نہ ہوتی، بلکہ زیادہ مناسب۔ اچھا، یمنا نے کہا ابو یہ فزکس ہے یا جادو؟ ہاں بیٹی، اگر طبیعت کا علم نہ ہوتا تو شاید سائنس ہی نہ ہوتی، بلکہ زیادہ مناسب بات تو یہ ہے کہ انسان جاہل رہتا۔ وہ قدرتی آفات و عوامل، یعنی دنیا میں جو قدرتی آفات اور عوامل ہوتے رہتے ہیں جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان، بارشیں، یہ سارے قدرتی عوامل ہیں، تو اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو پھر سمجھنے کی بجائے انسان اس کو جن بھوت کے کارنامے سمجھتا اور بہت سی بیماریاں اور مسائل کو جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے کا اثر سمجھتا۔ بیماریاں بھی تو انسان میں جب آتی ہیں تو اس کا جو ہے سائنس ہی نے اس کا علاج، اس کا جو ادویات ہیں یہ سائنس ہی نے ایجاد کی ہیں، تو اس کو بھی پھر انسان جو ہے وہ جادو ٹونا سمجھتا۔ دنیا کی سائنسی اور معاشرتی ترقی، ایجادات اور دیگر علوم سب میں علم طبیعت جو ہے وہ کار فرما ہے، یعنی سب میں طبیعت کا جو ہے حصہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے یمنا اور ابو دونوں خاموش ہو گئے۔ سامنے سڑک پر اب بھی پانی نظر آ رہا تھا، لیکن اب یمنا اس کی حقیقت کو سمجھ چکی تھی کہ یہ دراصل نظر کا دھوکہ ہے، سراب ہے، اور فزکس کی وجہ سے اس نے ابو سے جو معلومات حاصل کی اس کی وجہ سے وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ صرف اور صرف سراب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی ایسی حقائق کے بارے میں جان لیا جس کا پہلے سے اس کو معلوم نہیں تھا۔ یقیناً آپ نے اس سبق سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔